شب جمعہ ہے، بہرحال میں جشن کے دن ہے، لیکن میں بہرحال ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ شب جمعہ کربلا نہ جائیں، ممکن نہیں ہے۔ تمام روحیں شب جمعہ، انبیاء، ائمہ سب کربلا میں ہیں۔ ہم سب کی بھی میں بہرحال مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن بہرحال آپ کی آنکھوں میں ضروری ہے کہ سب دیکھ رہے تھے، مگر امام نے کہا چلے جاؤ، میں بشارت دیتا ہوں، کوئی نہیں گیا۔ کیوں؟ پہچان گئے تھے کہ یہ وقت کا امام ہے، امام ہے، امام سمجھے امامت کو، یہ امام ہے، اس کے بغیر زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہی ہے اس کے گرد گھومنا ہے۔ دعائے نتبہ کل پڑھ لیجئے گا، زندگی میں نہیں پڑھی نا، کل یوٹیوب پہ کسی چیز پر آن کر کر دعائے نتبہ سن لیجئے گا، کم از کم سال میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ دعائے نتبہ کے جملے ہیں، یا امام زمانہ، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تاکہ میں آپ کے گرد گھوموں یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ امام زمانہ کو کیوں دیکھنا ہے؟ میں نے امام زمانہ کو دیکھا پھر میں گھر چلا جاؤں گا کیا؟ امام آئے اور آپ بولے میں نے مولا آپ کو دیکھ لیا، اب کیا؟ مولا بہت شکریہ، گھر چلا گیا۔ یعنی یہ کربلا کیا تھی؟ جو کربلا میں امام حسین کے پاس آئے وہ گھر چلے گئے؟ نہیں، 70 دفعہ اٹھایا جائے، 70 دفعہ مارا جائے، ماں ترختوں کا یا حسین، نہیں چھوڑ سکتے آپ کو۔ کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ ٹکڑے کرا دیے بدن کے، اللہ اکبر، تلواروں سے اربن اربن، روایات کے لعوف کے جملے ہیں، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے علی اکبر، مگر نہیں۔ کیوں؟ اب والد ہیں میرے؟ نہیں، حضرت قاسم کہہ رہے ہیں کہ میری باری نہیں آئے گی۔ کہا تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے، اس لیے نہیں کہا تھا کہ چچا ہے، نہیں، کہا امام ہے وقت کا، میں جتنا بھی پڑھا ہوں، چاہے میں خود امام کا بیٹا ہوں، لیکن امام یہی ہے اس وقت، مجھے قربان کرنا ہے اپنے آپ کو، مجھے باری کیوں نہیں آ رہی میری؟ تڑپ رہا ہے، مائیں تڑپتی نہیں خیموں کے اندر کہ ہمارے بیٹے کی باری کب آئے گی۔ کہاں ہے یہ ساری زندگی جو ہم روتے رہے ہیں؟ ہم اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام آنے والا ہے، تمہارا وقت کا امام غیبت کے پردے میں، بیٹا دیکھو کہیں زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جب وہ آئے تو تم دور کھڑے ہو، تم شرمندہ ہو۔ یہ ہے کربلا کا درس، یہ دے رہے ہیں بچوں کو، تیار کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے شاعر ہیں عزیزان محترم۔ میں دوسری زبانوں میں مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری نہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا، اور بہت سارے لوگوں نے، مجھے ایک شخص نے اپنا کلام بھی دیا امام زمانہ کے لیے، اور بہت سارے، لیکن کچھ جو بہت جن کو لوگ زیادہ سنتے ہیں ان کے کلاموں میں بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے وجود کو، وجدانوں کو اوپر لے کے جائے۔ کچھ لوگوں کے بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہیں لوگوں کے اچھے کلام بھی ہیں، اچھے کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن انسان کو ایسا وجود دو۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم، میں کوئی نثری سی بات کرتا ہوں، مجھے بعض اوقات کوئی لڑکا ملتا ہے، کہیں ملتا ہے دنیا میں، کہا میں پیرس گیا، پیرس میں ایک امام علماء کی کانفرنس تھی، میں پیچھے بیٹھ گیا، میں بہت تھکا تھا، 6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گیا ہوا تھا، میں پیچھے بیٹھ گیا ٹیک لگا کے، تو ایک لڑکا سوٹ ووٹ پہنا ہوا اور سرو کر رہا لوگوں کو نا بسکٹ چائے، آ کے بیٹھ گیا، مجھے بھی دینے لگا، اس نے بات کی تو میں لباس میں نہیں تھا کیونکہ میں سیدھا ڈرائیو کر کے اتر گیا، تو میں بڑا کیجول سا تھا، وہ پہچانا ہی نہیں کہ میں مولانا ہوں، مجھے دینے لگا، اس نے میری آواز سنی، آواز کہنے لگا کہ آپ مولانا ہیں؟ میں نے کہا وہی مولانا ہے کہ جس کا امام زمانہ کا کلپ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ اس طرح
مجھے کہتا ہے مولانا میں نے اس کلپ کو 6 دفعہ سنا اور میں بہت رویا، بہت رویا. میں امام کا انتظار کر رہا ہوں پیرس. اب ہمارے ذہن میں ان ملکوں کے نام آتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. وہاں بیٹھا ہوا، یعنی لوگ تیار ہیں، میں تیار ہوں، اذان محترم تیار، نہیں پتا کب وہ آئے گا. وہ یوسف زہرا ہے، وہ آئے گا. اس کی قیمت یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اسے بیچ دوں. اس کی قیمت